سوال ہے سید اقبال صاحب کی طرف سے کہ قربانی کے جانور کے کون کون سے عیب ایسے ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ فیضان علی کا سوال ہے، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت نہ رکھتا ہو وہ ایسا کیا کرے جس سے اسے قربانی کا ثواب ملے؟ سوال ہے بنت وحید کی طرف سے کہ اگر 7 لوگ مل کر قربانی کرتے ہیں اور ایک کی نیت خراب ہے تو کیا حکم ہوگا؟ ایک سوال ہے حسان صاحب کی طرف سے کہ جانور کے گلے میں ہار اور پاؤں میں گھنگرو ڈالنا کیسا ہے؟ سوال ہے عرفان گنگ صاحب کی طرف سے، اگر قربانی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کی جائے تو اس کا گوشت خود رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال ہے صغیر کھوسا صاحب کی طرف سے کہ کیا قربانی کی کھالیں امام مسجد کو دے سکتے ہیں؟ سوال ہے منیر شہزاد صاحب کی طرف سے قربانی کتنی عمر میں فرض ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ قربانی کے لیے فرض کا لفظ بولا تو جا سکتا ہے، لیکن ویسے اس کے لیے واجب کا لفظ بولا جاتا ہے کہ قربانی کس عمر والے شخص پر واجب ہے، کیونکہ فرض کا مرتبہ حقیقت میں اوپر ہوتا ہے، واجب کا درجہ اس سے نیچے ہوتا ہے، بلکہ قربانی کے لیے تو سنت کا لفظ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے مراد ہے کہ وہ واجب جو سنت سے ثابت ہے، یعنی احادیث سے ثابت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ثابت ہے۔ تو بنیادی طور پہ قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے اس شخص پر جس میں قربانی کی شرائط پائی جائے۔ اب اس کی بہت ساری شرطیں ہیں عمر کے اعتبار سے، جس پر قربانی واجب ہے اس کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ اصل دار و مدار ہے بالغ ہونے پر، جو صاحب نصاب ہے، اب وہ بالغ مرد ہے یا بالغ عورت ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور بلوغت کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پہ عمر کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس میں ضروری نہیں ہے کہ اتنی عمر ہو تو ہی بالغ ہوگا۔ ہاں، اس کی پہلی وہی ہے کہ جو علامات بلوغ ہیں، جو بالغ ہونے کی علامتیں ہیں وہ پائی جائیں۔ تو اب اس میں علماء کرام نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 سال کی عمر اور لڑکی جو ہے وہ 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو سکتی ہے جب کوئی بالغ ہونے کی علامت پائی جائے۔ اور یہ جو 9 سے 15 یا 12 سے 15 سال ہیں، اس سے مراد ہے ہجری سال کے اعتبار سے، شمسی سال نہیں بلکہ ہجری قمری سال جو ہے چاند کے اعتبار سے جو سال بنتے۔ اور اگر اس پورے ڈیوریشن میں 9 سے 15 یا 12 سے 15 کے درمیان کوئی بالغ ہونے کی علامت نہ پائی جائے تو پھر جب لڑکا یا لڑکی قمری مہینوں کے اعتبار سے 15 سال کی عمر مکمل کر لے، 15 سال ہو کر 16ویں میں شروع ہو جائے اور اب وہ صاحب نصاب ہے اور قربانی کی شرائط دیگر پائی جا رہی ہوں، تو اب ان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ سوال ہے سید اقبال صاحب کی طرف سے کہ قربانی کے جانور کے کون کون سے عیب ایسے ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، یعنی قربانی کے جانور میں ایسا عیب، ایسی خرابی پائی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی قربانی نہ ہو سکے۔ تو دیکھیں عیب 2 طرح کے ہیں، ایک ہے معمولی سا عیب۔ قربانی کے جانور کے بارے میں مستحب یہ ہے کہ اس میں معمولی سا بھی عیب نہ ہو، لیکن اگر معمولی عیب ہے اور قربانی کر دی تو بھی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ یہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی بڑا عیب ہے، جیسے جانور جو ہے وہ لنگڑا ہے اور اتنا لنگڑا کہ قربان گاہ تک وہ چل کے جا نہیں سکتا، تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح جانور اندھا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے بارے میں جو فقہاء کرام نے اصول بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا عیب جو جانور کا جمال یا اس کی منفعت علی وجہ الکمال ختم کر دے، یعنی اس کی جو منفعت ہے وہ پوری طرح ختم ہو جائے، یا جو اس کا جمال ہے وہ پوری طرح ختم ہو جائے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو چونکہ عیوب کی 20 صورتیں بن جاتی ہیں، دانتوں کے اعتبار سے جدا عیب ہے، کانوں کے اعتبار سے جدا ہے، آنکھوں کے اعتبار سے جدا ہے، ٹانگوں کے اعتبار سے جدا ہے، اس کی جلد اور خارش وغیرہ کے اعتبار سے جدا ہے، تو چونکہ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں تو لہذا اب جس کو جو صورت پیش ہو تو وہ پھر کسی سنی مفتی سے پوچھ کر اس کے مطابق حکم پوچھ لے۔ سوال ہے بنت صدیق کی طرف سے کہ والدین
اگر وصیت کر دیں کہ میری طرف سے ہر سال قربانی کی جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ والدین میں سے کسی ایک نے، والد نے یا والدہ نے، یہ وصیت کی اور وصیت کے ساتھ مال بھی چھوڑا، تو پھر جو وصیت کے احکام ہوں گے پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. تو وہ تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن جو سوال پوچھا اس کا جو عمومی وقوعی صورت ہے وہ ہے نفلی قربانی کی، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہر سال میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، مجھے ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہاں پر اصل مقصود ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب کی جو قربانی ہے یہ نفلی ہے. اب اگر کوئی شخص والدین کی طرف سے یوں قربانی کرتا ہے ایصال ثواب کے لیے تو اس کے اندر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے، یہ ان کے لیے ایصال ثواب ہے اور اس کا فائدہ والدین کو بھی پہنچے گا اور خود قربانی کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہی جائے گی. سوال ہے وہاب حسین صاحب کی طرف سے، بیرون ملک رہنے والے لوگ قربانی وہیں کریں جہاں وہ رہتے ہیں یا اپنے ملک میں قربانی کریں؟ جیسے پاکستان کے لوگ اگر امارات میں یا عرب شریف میں یا امریکہ میں یا انگلینڈ میں رہتے ہیں تو اب یہ قربانی ان ملکوں میں کریں جہاں رہتے ہیں یا پاکستان میں کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ قربانی کرنے کی تو دونوں صورتوں میں اجازت ہے، چاہیں وہاں قربانی کر لیں جہاں اس وقت وہ رہ رہے ہیں یعنی دوسرے ملک میں، اور چاہے تو اپنے ملک میں قربانی کر لیں. لیکن اگر اپنے ملک میں قربانی کرنی ہو تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس جگہ قربانی کی جا رہی ہے وہاں بھی قربانی کا وقت ہو، اور جس ملک میں وہ قربانی والے صاحب رہتے ہیں وہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو، یعنی قربانی کا دن ہو. مثال کے طور پہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ملک اور دوسرے ملک میں ایک دن کا فاصلہ آ جاتا ہے. اب وہاں پر چاند نظر ہی نہیں آیا، پاکستان میں نظر آ چکا ہے. اب ایسی صورت میں اگر پاکستان میں قربانی کریں گے تو جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس پر تو ابھی قربانی لازم ہی نہیں ہوئی، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہاں چاند پہلے نظر آ گیا، پاکستان میں بھی چاند نظر نہیں آیا. اب جس کی طرف سے قربانی کرنی ہے وہاں پر تو ابھی دن موجود ہے لیکن پاکستان کے اندر دن ہی نہیں ہے، قربانی کا دن ہی گزر چکا یا ابھی آیا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر قربانی نہیں ہوگی. تو پھر یہ ضروری ہوگا کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو جس جگہ وہ ہے وہاں پر بھی قربانی کا دن ہو، اور جس جگہ قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر بھی قربانی کا دن موجود ہو. سوال ہے عرفان گنگ صاحب کی طرف سے، اگر قربانی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کی جائے تو اس کا گوشت خود رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا سعادت ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی. تو بدلے میں اور نذرانے میں امت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرے تو بڑا خوبصورت عمل ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں. اسی طرح بزرگان دین کا بھی معمول رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتے تھے. جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن ایک بڑا عمدہ قسم کا جانور قربانی کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے. تو یہ معمول ہے مسلمانوں میں، اور بہت سے اہل محبت یہ عمل کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے. اب رہا اس کے گوشت کا معاملہ. تو گوشت کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ قربانی نفلی قربانی ہے، ایصال ثواب کی صورت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کرنے کی ایک صورت ہے، تو جو نفلی قربانی کا گوشت ہے وہ خود استعمال بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے گھر میں رکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کو صدقہ کرنا کوئی واجب نہیں. ہاں بعض اہل محبت کا میں نے معمول یہ سنا ہے
کہ جو قربانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتے ہیں تو اس کا گوشت عام طور پہ وہ سادات کرام کو تحفے میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ قربانی بھی ایک محبت کے نام پر کی گئی، اور اس کے بعد جو اس کے گوشت کا استعمال ہے اس میں بھی مزید اظہار محبت کر دیا گیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ قربانی کا گوشت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کی گئی ہو وہ سادات ہی کو پیش کیا جائے، وہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فیضان علی کا سوال ہے، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت نہ رکھتا ہو وہ ایسا کیا کرے جس سے اسے قربانی کا ثواب ملے؟ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس قربانی کرنے کی رقم نہیں ہوتی، اب ایسی صورت میں قربانی کا ثواب پانے کے لیے وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حدیث مبارک کے اندر ہی ایک حل بیان فرمایا گیا ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہو، یعنی ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے، تب سے لے کر عید الاضحیٰ کے دن تک اپنے بدن سے ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں، بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں۔ تو اس پر جو عمل کرے گا تو اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ ایک قربانی کا ثواب پانے کا ایک طریقہ ہے۔ باقی اس میں تھوڑی سی یہ تفصیل ہے کہ بال کاٹنے کے حوالے سے ایک شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر جو منہ زیر ناف ہیں، بغل کے بال ہیں، ان کا کاٹنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح ناخن تراشنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ درمیان میں واجب کا دن آ جائے کہ کوئی پہلے 35 دن سے کسی نے بال وغیرہ نہیں کاٹے ہوئے اور ناخن نہیں تراشے ہوئے، اور اب جو ہے وہ 5 ذوالحجہ ہے اور اس کا بھی جو ہے وہ 40 دن پورے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ گناہ گار ہو جائے گا اگر 40 دن سے زیادہ تک اس نے جو ہے وہ بال وغیرہ نہیں کاٹے۔ تو ایسی صورت میں واجب حکم پہ عمل کرے گا، اور اگر یہ والی صورت نہیں ہے تو پھر یہی ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کے دن تک اگر کوئی شخص اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں تراشتا، نہیں کاٹتا، تو اسے قربانی کا ثواب ملے گا۔ ایک سوال ہے بنت وحید کی طرف سے کہ اگر 7 لوگ مل کر قربانی کرتے ہیں اور ایک کی نیت خراب ہے تو کیا حکم ہوگا؟ 7 لوگ مل کر قربانی کرتے ہیں کی صورت یہ بنے گی کہ بڑا جانور ہے، یعنی گائے ہے، اونٹ ہے، کیونکہ 7 حصے تو اسی کے اندر ہوتے ہیں۔ اب 7 میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہے، تو نیت کی خرابی کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ نیت خراب کیا ہے۔ تو اگر تو مثال کے طور پہ جو ایک شرعی حکم ہے اس کے اعتبار سے بیان کر دیتا ہوں کہ 7 لوگوں نے مل کر قربانی کی، ایک آدمی کی نیت قربانی کی نہیں ہے بلکہ اس کی نیت صرف گوشت کی ہے کہ بھائی مجھے 22 کلو گوشت چاہیے، یعنی کہ جیسے 22 کلو کا حصہ بنتا ہر ایک کا، تو اس نے کہا بھائی مجھے تو 22 کلو گوشت چاہیے، قربانی وغیرہ کی کوئی نیت نہیں۔ یہ ہے نیت خراب قربانی کے اعتبار سے، فی نفسی تو درست تھی لیکن قربانی کے اعتبار سے یہ نیت خراب ہے۔ اب ایسی صورت میں نہ تو اس کی قربانی ہوگی جس نے صرف گوشت کی نیت کی، اور نہ بقیہ 6 افراد کی قربانی ہوگی۔ تو یہ ہے ایک نیت کی خرابی کی صورت۔ باقی اور نیت خرابی کا معنی مفہوم کیا ہے، تو وہ پھر جیسی کوئی صورت ہو اس کے مطابق جو ہے وہ کسی دارالفتہ سے، کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے تو اس کے مطابق جواب مل جائے گا۔ ایک سوال ہے حسان صاحب کی طرف سے کہ جانور کے گلے میں ہار اور پاؤں میں گھنگرو ڈالنا کیسا ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ بڑا ہر سال کا پیش آنے والا مسئلہ ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان معمول بھی ہے کہ جانور کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ تو ہار ڈالنے میں تو اصلاً ہی کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو یوں کہہ لیں کہ قربانی جو ہے وہ دین اسلام کا ایک شعار ہے۔ تو اب جس جانور کے ذریعے ایک اسلام کی نشانی، ایک اسلام کا شعار ادا کیا جائے گا تو اس کی زیب و زینت، اس کی ایک قسم کی تعظیم اور ایک قسم کی اس کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اس کو سجانے کے لیے جو ہے وہ ہار وغیرہ ڈال دیتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا عمل ہے۔ باقی رہا کہ گلے میں گھنٹی ڈال دی جائے یا پاؤں میں گھنگرو ڈال دیے جائیں، اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ بعض احادیث میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس میں ان کی ممانعت ہے، لیکن علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو ممانعت ہے وہ بنیادی طور پر یہ جو ہمارے قربانی کے جانور ہیں ان کے حوالے سے نہیں ہے، وہ جو ہے وہ بیسیکلی وہ دارالحرب کے مسائل ہیں، وہاں پر دوران جہاد کے مسائل ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو جنگی اہداف ہیں ان کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہونے کی وجہ سے تو وہ اس کی صورتیں کچھ اور بنتی ہیں۔
ہمارے ہاں جیسے ہمارے ملکوں میں نارملی اسلامی ملکوں میں قربانی کی جاتی ہے اور اس میں جانور کے گلے میں گھنٹی ڈال دی ہے، گھنگرو ڈال دیے، تو وہاں کا حکم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ اس کی ایک منفعت جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر رات کو چور ہی اس کو لے جانے لگے تو لے کے چلے گا تو اس کی گھنگرو گھنٹی کی آواز سے جو ہے نا وہ مالک کی آنکھ کھل جائے گی، یا جو ہے وہ چوری سے جو ہے وہ رک جائے گا۔ اور اسی طرح تھوڑا سا یوں کہہ لے کہ بچے جو ہے وہ جانوروں کو لے کے یوں پھرتے ہیں، قربانی کے جانوروں کو، تو پوری گلی محلے میں پتہ چل جاتا ہے قربانی کے دن آ گئے، قربانی کے جانور پھر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا مقصد ہے، اچھی صورت ہے۔ تو لہذا اس طرح کی جو صورتیں ہیں ان کے اندر جانوروں کے گلے میں گھنٹی، پاؤں میں گھنگرو وغیرہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو یہ عمل کیا جاتا ہے وہ اسی طرح کے فوائد کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ ہاں اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جیسے جانور کے گلے میں ہار ڈالیں یا گھنٹی ڈالیں یا پاؤں میں گھنگرو اس کے باندھے تو وہ اتنے تنگ نہ ہو کہ جانور کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ یعنی ہوا یہ کہ اب گھنگرو خرید رہی، اب جیسے تیسے بھی اس کے پاؤں کے اندر مروڑ کے اس کو ڈالنے کی کوشش کی، اب جانور زخمی ہو جائے یا مستقل تکلیف کے اندر آ جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جانوروں کو تکلیف سے بچانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ سوال ہے صغیر کھوسا صاحب کی طرف سے کہ کیا قربانی کی کھالیں امام مسجد کو دے سکتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ قربانی کی کھال کا وہی حکم ہے جو اس کے گوشت کا حکم ہے۔ تو جیسے گوشت امیر و غریب سب کو دیا جا سکتا ہے، اسی طرح قربانی کی کھال بھی امیر و غریب سب کو دی جا سکتی ہے۔ امام مسجد کو دینی ہو تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں، البتہ اس میں ایک شے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو قربانی کی کھال امام کو دی جائے، امام مسجد کو دی جائے، تو وہ اس کی تنخواہ کے طور پہ نہ ہو، وہ اس کی تنخواہ کے طور پہ نہ ہو، اس کی اجرت کے طور پہ نہ ہو، یا تو اس کو تحفے کے طور پہ دی جائے، یا اسے اگر وہ مستحق صدقہ ہے تو صدقے کے طور پہ دے دی جائے، لیکن اجرت کے طور پر نہ دی جائے۔ تو اجرت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی کی کھال جو ہے وہ امام مسجد کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔